انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی، فیض کربلا میں میرا بادشاہ حسین۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم سب بات کریں گے امام حسین علیہ السلام پر، میدان کربلا پر، ان تمام شہادتوں پر جنہوں نے اسلام زندہ کیا۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک کربلا ہی وہ چیز ہے، کربلا ہی وہ درسگاہ ہے جو زندگی کا، جو ہر چیز کا، جو قربانی کا، جو پیاس کا، جو رشتوں کا، جو جذبات کا، ہر چیز کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ خاص طور پر جب کوئی اپنا گزر جاتا ہے، جب کوئی اپنا قریبی رشتہ گزر جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پر جب صبر کرنا ہو تو ہم کربلا کی تاریخ دیکھ لیں۔ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمارا کوئی اپنا جب بھی کوئی بھی گزر جاتا ہے، کیا وہ اتنے ظلم کے ساتھ، کیا اتنی تکلیف کے ساتھ جاتا ہے؟ کیا وہ اتنی پیاس میں جاتا ہے؟ کیا ہمیں وہاں سے صبر و شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ کیا ہمیں وہاں سے دین اسلام کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا؟ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ پیاسا حسین جس نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، وہ حسین جو بے کفن ہے، جو بے وطن ہے۔ ہم اس پر جتنی بات کریں، اس کی شہادت پر جتنی بات کریں کم ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے، ہم آج بات کریں گے شب عاشور پر۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے نوحہ خواہ ہیں، اور آج یقیناً پرسہ بھی پیش کریں گے، راحیل زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، اور السلام علیکم راحیل۔ اور آج میں یقیناً یہی کہتی ہوں کہ یہ بھی اپنا پرسہ پیش کریں گے امام حسین علیہ السلام کو۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں آج کی رات کی اہمیت کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں، کہیں بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ اگر بات کی جائے کربلا کے میدان کی، وہاں حق اور باطل کی بات ہوئی۔ امام حسین کا میسج پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن کیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی انسانیت میں کہیں نہ کہیں فرق ہو جاتا ہے، ہم ناانصافی کر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور شب عاشور کے حوالے سے یہ پروگرام ہے نازیہ، میں آپ کی ٹیم کو، آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ فرزند رسول نور نظر علی و بطول امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں ہے، شب عاشور ہے، ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی ہے۔ واقعی کربلا کی تفصیل سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے، حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7ویں محرم کو العطش کی صدائیں بلند ہوئی قیام سے، 9 محرم ایک رات کی عبادت کی مہلت کے طور پر مانگا، اور 10 محرم میدان کارزار گرم ہو گیا۔ تفصیل صرف اتنی ہے، لیکن اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے۔ اس کی روایت کی درایت میں جب ہم جاتے ہیں تو اس قدر تفصیلات، چھوٹے چھوٹے نکات ہمیں ملتے ہیں کہ 1400 برس سے ہم ذکر حسینیت کر رہے ہیں اور یہ تمام نہیں ہو رہا ہے۔ شاہ ہست حسین بڑھتا جا رہا ہے، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یہ امام علی مقام، یہ جو آج کی رات ہے شب عاشور، یہ مقتل کربلا میں بڑی مصروف رات تھی، ادھر بھی بہت مصروفیت تھی، ادھر بھی بہت مصروفیت تھی، یعنی امام علی مقام کے خیام میں بھی بڑی مصروفیت تھی، کیونکہ یہ رات مانگی گئی تھی عبادت الہی کے واسطے، تسبیح و تحلیل کے واسطے، ذکر و اذکار کے واسطے، اور ادھر لشکر یزید میں بھی بڑی مصروف رات تھی، اس لیے کہ جنگ کی حکمت عملی تیار کی جا رہی تھی، کل کی جنگ کے لیے تلواریں صقل کی جا رہی تھیں، اور کل کی جنگ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے رسول کے نواسے حسین ابن علی کو ہمیں تہ تیغ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی مصروف رات تھی۔ تو اس مصروف رات میں ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام کے رفقا، جس میں زہیر بن قین تھے، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، یہ آپس میں کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی دل لگی کی بات کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ زہیر، یہ کون سا وقت ہے مذاق کرنے کا، اس لیے کہ موت یقینی ہے،
کل یوم شہادت ہے، موت یقینی ہے، اس وقت آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو امام حسین کے رفقا نے فرمایا، کہا کہ یہی تو دراصل وقت ہے، اس لیے کہ سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ادھر ہم نے موت کے جام کو پیا اور ادھر ہم ساقی کوثر حوض کوثر پر ہمیں سیراب کریں گے۔ تو یہ جو شب نظر آتی ہے شب عاشور، اس کے بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے مثمرات ہیں۔ کیوں مانگا امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت؟ کچھ افراد نے کہا کہ عبادت کی مہلت کے طور پر مانگی۔ دیکھیں جنگ تو 9 محرم کو ہی ہو جاتی، لیکن امام علی مقام نے حضرت عباسی علمدار کو بھیجا کہ جاؤ اور ایک رات کی عبادت کی مہلت مانگو۔ بالکل، اس میں آزمائش بھی تھی دوستوں کی، اصحاب حسین علیہ السلام کی، اس میں یہ میسج بھی تو ملتا ہے ہمیں۔ دیکھیں میں رفقائے حسین، اصحاب حسین، یہ آج ہی کی رات ہے، شب عاشور، وہ عظیم رات ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے واسطے کہا کہ خدا نے مجھے ویسے اصحاب دیے جیسے اللہ نے کسی کو نہ دیے۔ اچھا، اس جملے کا جو ہمیں درایت ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب باوفا کو آزما لیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں مختلف مقامات پر ایسا ہوا کہ عین جنگ کے ہنگام میں لوگوں نے دھوکہ دیا بے وفائی کی۔ تو یہ آواز جو تھی رفقائے حسین کے کانوں میں پڑی۔ رفقائے حسین نے کہا کہ یہی وقت تو ہے اصل میں اپنی جانثاری کو ثابت کرنے کا، اور امام علی مقام کے رفقا نے اپنی تلواروں کو نکال کر نیام سے اپنے حلقوم پہ رکھ لیا۔ کہا کہ اگر علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ امام علی مقام نے تو سب کو مہلت دی، کہا کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور مولا نے فرمایا کہ جو جائے میں اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد چراغ خیمہ کو بھی گل کر لیا، کہا کہ کسی کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، جو چاہے وہ روانہ ہو جائے، مگر یہ ایک چراغ ایسا گل ہوا کہ جس کے نتیجے میں خدا نے وفاؤں کے چراغ روشن کر دیے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو شب عاشور ہمیں نظر آتی ہے، اس شب عاشور کے لیے امام علی مقام نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی، کوئی کہتا ہے عبادت ان کے گھر میں آئی، دین ان کے گھر میں آیا، احکام ان کے گھر میں آئے، شریعت ان کے گھر میں آیا، سب کچھ ان کے گھر میں آیا، تو یہ ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر۔ کسی نے یہ کہا کہ قربانی کے لیے 6 مہینے کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ علی اصغر ایک دن باقی تھا 6 مہینے کی مدت کے لیے، لہٰذا امام نے 9 محرم کو جنگ ہو جاتی، ایک رات کی مہلت مانگی، اور 10ویں محرم کو یہ میدان کارزار گرم ہوا۔ راحل، یہاں میں چاہوں گی پرسہ پیش کریں، کوئی نوحہ سنیں۔ کہتے تھے یہی سرور اکبر نہیں جاؤ، کہتے تھے یہی سرور اکبر نہیں جاؤ، ہم سے یوں جدا ہو کر، ہم سے یوں جدا ہو کر اکبر نہیں جاؤ، کہتے تھے یہی سرور۔ تم دیکھ رہے ہو بابا کی یہ حالت، بکھرے ہوئے لاشیں، یہ عالم غربت، سب سو چکا ہے لشکر، سب سو چکا ہے لشکر، اکبر نہیں جاؤ، کہتے تھے یہ
کرب و بلا کر بگڑا نصیب ہے، بچپن سے ساتھ ہے روٹھا حبیب ہے، قربان ہوا مجھ پر، قربان ہوا مجھ پر، اکبر نہیں جاؤ، کہتے تھے یہی سرور، ہے تم کو گوارا یہ باپ ہے بوڑھا، کاندھوں پہ اٹھائے تیرا جوان لاشا، چلتے ہیں دل پہ خنجر، چلتے ہیں دل پہ خنجر، اکبر نہیں جاؤ، کہتے تھے یہی سرور۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض کربلا۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ میرا بادشاہ حسین پر ہم بات کر رہے تھے، اور جہاں بات ہوتی ہے کربلا کی، وہیں پر ہم بات کر رہے تھے شب عاشور کی۔ اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں یہ بات آ جاتی ہے، نام آ جاتا ہے، جب ہم میدان کربلا کی بات کرتے ہیں اور شہادتوں کی بات کرتے ہیں، وہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب ہم امام حسین علی مقام کی بات کرتے ہیں، کہ 2 شہادتیں کربلا میں ایسی تھیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ضعیف کر دیا۔ ایک شہزادہ علی اکبر کے پاس جانا تھا ان کی پکار پر، اور دوسرا شہزادہ علی اصغر کو دفن کرنا۔ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، اس پر روشنی ڈالیں تاریخ کے حوالے سے۔ نازیہ، کیونکہ شب عاشور کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے آج کی رات کے حوالے سے کچھ ناظرین کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں۔ جب امام علی مقام تسبیح و تحلیل سے، عبادت الہی سے فارغ ہو چکے، تو مولا خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے۔ اچھا، جب خیموں کا جائزہ امام نے لیا تو امام نے دیکھا کہ مختلف خیموں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں مادر حضرت علی اکبر ام لیلہ جو ہے وہ ایک شمع کی روشنی میں علی اکبر کا چاند سا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اور کہتی جاتی ہیں کہ علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، علی اکبر مجھے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا اور اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور آگے بڑھے، ایک خیمے میں دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ اون محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری شجاعت میں سن میں کم ضرور ہو لیکن شجاعت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بالکل ماؤں کے دل ہے، یہ ماؤں کا دل ہے، یہ کربلا کی ماؤں کو سلام ہے ہمارا۔ ایک اور خیمے میں پہنچے جہاں پہ دیکھا کہ ایک ماں بیٹھی ہوئی ایک 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلا رہی ہے، اور جب وہ گود میں ایک 4 برس کی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتی جاتی ہے علی اصغر سے کہ علی اصغر کاش تم جوان ہوتے، علی اصغر تم تو تلوار اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہو، علی اصغر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، میری جانب سے کیا کوئی فدیہ راہ الہ نہیں ہوگا؟ میں آج 1400 سال بعد یہ جملہ کہتی ہوں کہ دست ادب جوڑ کر کے بی بی ام رباب آپ کی وفاؤں کو، آپ کی قربانیوں کو ہمارا سلام، کہ اللہ نے آپ کو 2 بچے عطا فرمائے، دونوں بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر نہیں بنا لی تب تک امام علیہ السلام مقتل میں نہیں گئے، جب تک کہ سکینہ کا ننھا سا جنازہ زندان شام میں قبر میں نہیں اتر گیا تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملی۔ میں شب عاشور کا ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب خیام کا جائزہ لے چکے امام علی مقام، تو امام آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، محسوس یہ ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا نے مڑ کر دیکھا کہ ہلال آ رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ مولا نے کہا ہلال کیسے آنا ہوا؟ ہلال نے کہا کہ مولا دشمنوں کا گھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، میرے دل سے گوارا نہ ہوا کہ آپ اکیلے جائیں، بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ بغیر اجازت چلا آیا۔ اس کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا،
ہلال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہتے ہیں آؤ ہلال میں تمہیں کچھ منزلیں دکھاتا چلوں۔ مولا فرما رہے ہیں ہلال یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گریں گے، ہلال یہاں پہ زہیر ابن قین کی شہادت ہوگی، ہلال یہ تمہاری جائے شہادت ہے، ہلال یہاں پہ عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں پر علی اکبر کے کلیجے میں ابن انس کی ثنا لگے گی۔ مولا تمام تر قربانیوں کو بتاتے ہوئے مقتل کربلا میں ابھی کل قربانیاں ہوں گی لیکن آج شب عاشور مولا حسین علیہ السلام ہلال کو بتاتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ ایک نشیب میں پہنچے، نشیب میں پہنچ کے حسین بیٹھ گئے، کہا کہ ہلال یہی وہ مقام ہے جہاں پر تمہارا آقا مولا حسین ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تمہارا مولا ہوگا اور پس گردن سے مجھے ذبح کیا جائے گا۔ مولا واقعات شہادت سنا رہے ہیں اور کہ ایک پہلے مرتبہ بتا رہے ہیں جو نانا نے پہلے ہی بتا دی۔ بالکل، اور ایک مرتبہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے ہلال ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہے، مولا نے کہا کہ ہلال تمہارا امام تم سے مخاطب ہے، تم توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہلال نے کہا دست ادب جوڑ کر کہا کہ مولا بڑی بے ادبی ہو گئی، لیکن مولا مجھے اس ویرانے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کر رو رہی ہو۔ امام نے فرمایا کہ ہلال یہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو کہ ہر روز اس نشیب میں آ کر اس جگہ کی مٹی کو صاف کیا کرتی ہیں، اور ہلال جب ہم ذبح کیے جائیں گے تو ہماری ماں اس وقت فریاد کرے گی کہ اے شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا ہے۔ تو یہ شب عاشور بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس شب عاشور کا ہمیں تذکرہ بار بار کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں دونوں مسلک کے تحت میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اصلاح بھی کرتے ہوئے، کیونکہ اس رات کی اہمیت یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، یہاں سے ہمیں صرف رشتے اسلام کی مضبوطی کے لیے قربانی وعدے نہیں، دوستی بھی ملتی ہے۔ اگر ہم اسی میں دونوں پہلوؤں کو رکھیں کہ کس طرح سے اور زیادہ اہتمام کیا جا سکتا ہے عبادتوں کا، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اور خاص طور پہ جب میں نے دوستی کا ذکر کیا ہے تو اس میں ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حبیب کو پکاریں اور حبیب نہ آئے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب امام علی مقام نے عبادت، دین، قرآن، شریعت جن کے گھر میں نازل ہوئی، امام نے ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، تو جو مولا کے فالوورز ہیں، مولا کے پیروکار ہیں، ان کو اس عبادت کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ شب عاشور جاگنے کی رات ہے، یہ شب عاشور غمزدوں کی رات ہے، یہ شب عاشور عبادت کی رات ہے، یہ شب عاشور تسبیح و تحلیل کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اعمال شب عاشور بھی کتابوں میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیکن آج کی رات ابھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن بیویوں کے دلوں کو ڈھارس ہے، اس لیے کہ عباس بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم و محمد موجود ہیں، خود شاہ شہیدہ امام علی مقام امام حسین بھی موجود ہیں۔ اصل رات تو کل کی رات ہوگی جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کا آپ نے تذکرہ کیا، یقیناً یہ دوستی، یہ وفا، یہ رفاقت، یہ محبت اعلیٰ ترین منزلوں پر ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جو کہ بچپن سے دوست ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام نے محضر میں جس کا نام تھا اسے اپنے ہمراہ لیا، بہت سے قریبی افراد کو چھوڑ دیا، اور بہت سے زہیر بن قین کو راستے سے بلا لیا، کسی کو خط لکھ کر بلایا۔ یہ امام علی مقام کی نگاہ انتخاب تھی کہ حسین نے جس کو منتخب کر لیا، جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، جسے چن لیا، تو اب حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں مقتل کربلا میں، تو حبیب ابن مظاہر امام علی مقام کے بچپن کے رفیقوں میں سے ایک ہیں، اور حبیب ابن مظاہر وہ ہیں جو کہ سن و سال میں زیادہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ کربلا کی جنگ، میں تو اسے جنگ کہتی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ایک جانب اتنے کبیر سن افراد موجود ہیں جس میں حبیب ابن مظاہر جیسے افراد موجود ہیں، دوسری جانب 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے، تو یہ جنگ کے جو مروجہ اصول ہیں ان کے اوپر تو یہ ویسے ہی پوری نہیں اترتی۔ جہاں بچوں پر نہیں تھا تیر چلانا ہر چیز، لیکن یہاں پہ میدان کربلا میں ہم نے سب دیکھا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مقتل کربلا میں جو سب سے زیادہ مشکل ترین بات تھی وہ ہے بندش آب، بالکل، صدائے العطش، اور یہ 7 کربلا سے میں عاشور تک
دیکھیں ہمارے یہاں اس بات پہ بحث کی جاتی ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا یا اس سے پہلے سے بند تھا. دیکھیں 7 محرم سے العطش کی صدائیں بلند ہوئی, صبر کے بعد نا صبر کہاں تھا, پانی پہلے سے ختم ہو چکا تھا. اور اس کے علاوہ امام عالی مقام نے یہ جو ہمیں کربلا کا مقتل نظر آتا ہے, اس میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں نظر آتی ہیں, بہت سارے ایسے معاملات نظر آتے ہیں, بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو کہ ہماری اصلاح کا ذریعہ قرار پائیں. بالکل. اب جب ہم نے, کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے, جب ہم ذکر کرتے ہیں, میں نے کہا نا آپ سے کہ جب کربلا کے ہم درس کربلا کیوں کہا جاتا ہے, وہاں سے ہمیں قربانی بھی ملتی ہے, محبت بھی ملتی ہے, دوستی بھی ملتی ہے, رشتے بھی سارے ملتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز صبر ملتا ہے. وہیں سے اسلام کی مضبوطی ملتی ہے. جب ہم شب عاشور کی ہی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہو رہی تھی جہاں میں نے ذکر کیا تھا آزمائش کا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبانی وہ جو منظر کشی ہے وہ سامنے آئے کہ کس طرح سے جس وقت ہم امام نے جس وقت کہا اور چراغ گل کیا, اور کیا وہ تاریخی کیونکہ الفاظ تھے ان کے جملے اس وقت. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی. اچھا یہاں پر بالخصوص میں غازی عباس علمدار کا ذکر کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ ایک ایسا فرزند جسے مانگا گیا ہو کربلا کے لیے, اسی لیے جسے پالا گیا ہو, تیار کیا گیا ہو کربلا کے لیے, کربلا میں آ کر اسے اذن جہاد نہیں ملا. مقام اطاعت پر عباس خیمے لگوا دو, حضرت عباس نے خیمے لگوا دیے. عباس خیمے ہٹوا دو, عباس نے خیمے ہٹوا دیے. کتنا مشکل تھا غازی عباس علمدار کے لیے ایک رات کی مہلت مانگنی, مگر کیونکہ حکم امام تھا, اطاعت امام میں گئے ہیں اور جا کر ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی. اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے لیے لشکر اشقیاء سے کہا گیا کہ حسین اس عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. عبادت جن کے گھر میں آئی, دین جن کے گھر میں آیا, قرآن شریعت جن کے گھر میں آئی, بولتا قرآن ہے, قرآن ناطق ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. اچھا امام حسین علیہ السلام شب عاشور کا ایک واقعہ میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر میں اسی کے ساتھ چاہتی ہوں, تاکہ میں اس وقت چاہتی ہوں آپ کی زبانی لوگوں تک پہنچے اس وقت. جی شب عاشور, یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ رات بڑی مصروف رات تھی مقتل کربلا میں. اس رات کا ایک اور واقعہ ہے, وہ یہ کہ جب حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کبھی خیمے میں جاتے ہیں, کبھی باہر نکلتے ہیں, کس طرح آپ تاری ہے حر کے اوپر, تو پوچھا کہ حر کل کی جنگ کیا ہے, چند پہر کی بات ہے, حر کیوں تم جیسے سپہ سالار پر اتنی پریشانی کس بات کی ہے. تو حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ذرا دریا کے کنارے چلیں. فرات کے کنارے پہنچ کر جب ہوا کے دوش پر پیاسے بچوں کی صدائے العطش سنائی دی تو کہا کہ کچھ یاد ہے, کل حسین نے ہم کو بھی پانی پلایا تھا, ہمارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا, ہمارے جانوروں کو بھی کیا تھا, آج حسین کے خیمے میں بچے پیاسے ہیں. امام علی مقام کے لیے حر نے اپنا لشکر چھوڑا. دیکھیں لشکر چھوڑنا آسان, ہم تو بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں, اور ایسے ہی تھوڑی نام کہاں پہنچ گیا. مراعات چھوڑنا, عہدہ چھوڑنا, زندگی چھوڑنا, سامنے موت یقینی تھی, سامنے کچھ بھی نہیں تھا, 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی, اور حر نے سب کچھ چھوڑ کر جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آ گئے. مگر حر اکیلے شاید ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر اس لیے مانگی تھی کہ مولا جانتے تھے کہ حر ابھی جہنم کے راستے پر ہے. حر آیا, حر کا بھائی آیا, حر کا بیٹا آیا, حر کا غلام آیا. یہ چند افراد جب امام علی مقام کے پاس پہنچے ہیں, حسین ابن علی پہلے سے سراپا استقبال آگے بڑھے, خیمے کے دروازے پر آئے. امام علی مقام آگے بڑھے حر کے استقبال کے واسطے. حضرت عباس علمدار نے حر کے بھائی کو گلے سے لگایا, حضرت علی اکبر نے حر کے بیٹے کا استقبال کیا. مگر ابھی بھی حر کو فکر ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں مجھے معاف کرتی ہیں یا نہیں, اس لیے کہ حر سے بڑا تو کوئی خطا کار نظر نہیں آتا تاریخ میں, اس لیے کہ سب سے پہلے راستہ روکنے والا, کربلا تک لانے والے وہی ہیں. اور جب خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب زینب کبریٰ کی آواز آئی کہ بھیا حر علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے, تو یہ وہ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا کہ فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا, حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا بن جائے گا. یہ وہ حریت کا, جرأت کا کردار ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے روزہ شب فیصلے آتے ہیں, ہم ان فیصلوں کو لے سکتے ہیں, اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ہمیں اس کا خود اندازہ لگانا چاہیے. حر نے نہ صرف یہ کہ شہادت کے راستے کو چنا, لیکن رہتی دنیا تک
ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے عزت کو حاصل کر اور ایک پیغام بھی دے دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، کہیں پر بھی حسینی یزیدی بات آتی ہے تو حر کی مثال ہے. حر کی مثال اتنی بڑی مثال ہے کہ جب حر گھوڑے سے گرے ہیں اور امام علی مقام ان کے واسطے گئے ہیں تو ایک مرتبہ حر نے بس اتنا کہا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں راضی ہوں. کہا مولا کیا آپ کی والدہ راضی ہیں؟ مولا نے کہا کہ حر میری ماں کا رومال تمہارے پیشانی پہ بندھا ہے. حر یہ اتنا بڑا تحفہ ہے تمہارے لیے. اور آج بھی حضرت حر کا جب نام آتا ہے تو وہ حر جو کہ کل تک خطا کار تھے آج وہ علیہ السلام بن گئے. بالکل بالکل، بے شک کربلا کی ہم جہاں بات کریں، جتنا ذکر کریں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بادشاہ حسین تو وہ ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جتنا ذکر کیا جائے. میں اختتام پہ کیونکہ آپ سے پیغام بھی چاہوں گی کربلا کے حوالے سے، آج کی رات کی ہم نے بات بھی کی، لیکن سب سے پہلے راحل آپ اس وقت کچھ پیش کریں نذرانہ. سین سے گرتا ہوں میں آ کر سنبھالو ماں، وقت اب کم ہے میرے بابا اور نانا کو بلا لو ماں، وقت اب کم ہے. زخمی زخمی یہ بدن ہے، خون ہے جس سے رواں، اس قدر لاچارگی پہلے ہوئی ہم پر کہاں، حال میرا میرے غازی کو بتا دو ماں، وقت اب کم ہے میرے بابا کی طرح سے بھرے گی جان نماز، تیر ہیں پیوست اتنے جو بنے گی جان نماز، سارے کنکر اس جگہ سے تم ہٹا دو ماں، وقت اب کم ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اختتام کی طرف پروگرام جا رہا ہے. آخر میں چاہوں گی شب عاشور کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے اتنی بات بھی کی، مختصراً کوئی پیغام دیجیے. دیکھیے مختصراً جو پیغام ہم دے سکتے ہیں، میں ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول آپ کے سامنے میسج کے طور پر دہرانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی ادھر بھی پسند ہے ادھر بھی پسند ہے، دنیا بھی پسند ہے آخرت بھی پسند ہے، لیکن حر اس میں کوئی کوئی بنتا ہے. تو انتخاب ہے وہ تو. ہاں بالکل. تو اس وقت ہمیں عمر ابن سعد بننے سے ڈرنا چاہیے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار عالم جب فیصلے کا وقت ہو تو ہم حر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس عظیم راستے کو چنیں جو حق اور صداقت کا راستہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. شب عاشور پر ہم نے ناظرین آج بات کی، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں امام حسین ابن علی کی، ہم روز یہی بات کرتے ہیں، یہی ذکر کرتے ہیں کہ ان پہ جتنی بات کی جائے، کربلا پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے اور وقت بھی کم ہے. پوچھوں یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، پوچھوں یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون میں آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، وہ خون میں آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا. لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. ناظرین مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت، کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی فیض کربلا میں. میرا بادشاہ حسین پر ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم نے بات کی شب عاشور پر، کل ہم بات کریں گے شام غریبوں پر. اللہ حافظ.